بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا، تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی، آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر وہ شخص نہ مانا اور بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمعیں روشن کی، کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد کے مالک تھے، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارکہ گھنی اور گھنگریالی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذات اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اہلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدائی خوف کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت ہی سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجود چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کندھے پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کی، اے مسلمانوں کے امیر، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جوک در جوک میرے پاس آ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی ہے اور میں اس لہر کو پاش پاش کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تشریف لائے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا۔ آپ کے خوف خدا اور عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ آپ کی زبان اقدس پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ آخری عمر میں مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ آپ کے زمانہ خلافت کی اگر بات کی جائے تو میرے پیارے اور اسلامی میٹھے میٹھے بھائیوں، سن 13 ہجری میں خلافت پر مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے اور 10 سال 6 ماہ تک فائز رہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا گہرا اثر تھا کہ اسلامی احکامات نافذ کرنے اور ان پر عمل کروانے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بازار میں ایک بہت موٹا اونٹ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ فوراً بیٹے کو بلوایا اور اونٹ کے موٹا تازہ ہونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی، یہ اونٹ سرکاری چراگاہ میں چرتا ہے، اس لیے اتنا فربا ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اس اونٹ کو بیچ کر اونٹ کی عام رقم اپنے پاس رکھ لو اور باقی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دو۔ آپ کے اثاثہ جات کی فہرست کی اگر بات کی جائے تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، کسی شخص کو کسی صوبے پر
حاکم مقرر کرتے تو اس کے تمام مال و اثاثوں کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ بعد میں جن افسران کے اثاثے زائد ہوتے تھے تو ان اثاثوں کو بیت المال میں جمع کروانے کا حکم فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے، لوگ تب تک راہ راست پر رہتے ہیں جب تک ان کے رہنما اور سربراہ راہ راست پر رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے معاملے میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دیتے تھے، اور آپ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے ہمیشگی اختیار کی، اور جس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ آپ کی شہادت کی اگر بات کی جائے تو تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت اور عظمت کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحجۃ الحرام کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کر کی۔ پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب نے آپ کا نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارکہ 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 537 ہے۔ جزاک اللہ۔